ہم بجلی کے بحران کے خلاف اٹھے ہیں، ہم آئی پی پیز کی غنڈہ گردی کے خلاف اٹھے ہیں، ہم آئی ایم ایف کی غلامی کو قبول نہیں کرتے، ہم پاکستان کی اشرافیہ اور عیاش وہ ریاستی مقتدر طبقے جو عوام کا خون چوس رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان پر سود کی لعنت مسلط کی، قرضوں کی لعنت مسلط کی، انشاءاللہ یہ دھرنا پوری قوم میں ایک نئی بیداری پیدا کرے گا۔ اب پاکستان کو چلانا جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور کرپٹ مافیا کے بس کا روک نہیں ہے۔ اب یہ پاکستان نام نہاد سیکولر مادر پدر آزاد طبقے کے ہاتھوں نہیں چل سکتا۔ پاکستان کو حافظ نعیم کی ضرورت ہے، پاکستان کو حافظ نعیم الرحمن جیسے جرأت اور متحرک قیادت کی ضرورت ہے۔ اب آپ سن لیجئے اگلے پروگرام کے لیے جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب دھرنے کے اس پہلے مرحلے پر خطاب بھی فرمائیں گے اور ہدایات بھی دیں گے۔ ہمارا فرض ہے امیر جماعت کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، ایک ایک حکم کی پابندی کرنا ہے، جماعت اسلامی کو ثابت کرنا ہے یہ منظم لوگ ہیں، ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں جو تربیت کی گئی ہے یہ سماعتات کے پیکر لوگ ہیں۔ جناب حافظ نعیم الرحمن یہ جو دائیں طرف گاڑیوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں یا روڈ پہ کھڑے ہیں، سامنے در آ جائیں، سامنے کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، ذمہ داران جماعت اسلامی، جناب ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، جناب طارق سلیم صاحب، عبد الواسع صاحب، اقبال خان صاحب، عتیق الرحمن صاحب اور عنایت اللہ خان صاحب اور میرے بہت ہی پرعزم باہمت زبردست لوگوں، نوجوانوں اور بزرگ نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت حکومت نے ہمارے اس دھرنے کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے، چاروں طرف سے اسلام آباد کو سیل کر دیا اور ریڈ زون کو بھی سیل کر رہے ہیں۔ جو کارکنان پہنچے انہیں گرفتار کیا، اس سے پہلے گھروں پہ چھاپے مارے، سینکڑوں ہزاروں گھروں پہ چھاپے مار کر لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم بھی ان پارٹیوں میں سے ہیں جو آخر وقت میں دھرنا ملتوی کر دیں گے۔ یہ جماعت اسلامی کے ایک نوجوان ہیں، یہ جماعت اسلامی سے وابستہ نوجوان ہیں، پرعزم ہیں اور ہر گزرتے دن ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی نوجوانوں کی امید بن رہی ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ اب تک ساری رکاوٹیں عبور کر کے آپ یہاں پہنچے ہیں، اور آپ ہی نہیں پہنچے ہیں، اس وقت اسلام آباد کے چاروں طرف اسی طرح دھرنے چل رہے ہیں۔ مبارک ہو آپ کو کہ ہم ایک دھرنا کرنے گئے تھے اور حکومت نے کئی دھرنوں میں اس کو تبدیل کر دیا ہے، یہ آپ کی جدوجہد ہے۔ ہم کس لیے آئے ہیں؟ ہم کس لیے آئے ہیں؟ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، میں اپنے لیے کچھ مانگ